أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین وعلى آلہ وصحابہ المکرمین المعظمین اما بعد، ہم ذکر ولی جو کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن نعت شاہ عرب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ ہزار بار بشویم دہن دا مشک گلاب نوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی۔ آقا محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بابا علی شیر خدا کشف دجا بجمالہ ما فاطمہ خیر النساء حسنت جمیع خصالہ حسنین شہید کربلا صلو علیہ وآلہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، اللہ کا بڑا فضل کرم اور اس کے رسول صاحب قرآن صاحب معراج حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد الحسن والحسین کی عنایتیں کہ ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت صحت و سلامتی ایمان کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر 3 مقدس مہینے اسلامی سال کے ماہ رجب المرجب شب معراج اور خواجہ غریب نواز کی چھٹی کے ساتھ مولا علی کی پیدائش کا مہینہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں نبی رحمت کا مخصوص مہینہ شعبان المعظم، شب برات، اور شب برات کے بعد غوث اعظم کی پیدائش 29 شعبان المعظم کا، اور اس کے بعد ماہ رمضان المبارک اللہ نے ہم سب کو خیر و عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمایا۔ اور یہ مہینہ جتنی یہ آتا ہے ویسے ہی جلدی اپنی رحمتوں کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ سال گزشتہ بھی لاک ڈاؤن تھا اور کرونا بھی تھا، اس سال بھی پھر ماہ رمضان آتے آتے کرونا بھی چلا آیا، لاک ڈاؤن بھی چلا آیا۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو کرونا سے بھی حفاظت فرمائے، اور لاک ڈاؤن کے بعد خوشحالی خوش نصیبی عطا فرمائے۔ ابھی الوداع کا جمعہ گزرا، الوداع کا جمعہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الوداع تو ہے لیکن الوداع کیا اس کے بعد جمعہ نہیں آئے گا؟ جمعہ تو ہمیشہ قیامت تک آتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس سال جمعہ ملا ہے آئندہ سال نہیں ملے گا۔ میری طبیعت خراب ہوئی لیکن اس کے بعد میرے آپریشن کے بعد
یہ میرے گھٹنے سے لے کے کمر تک راڈ لگا ہوا ہے، پیر کی ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد اسٹیل کی ہڈی لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن میری اہلیہ اچانک بیمار ہوئی اور اٹیک آیا اور 12 ربیع الاول کو عین جمعے کے دن انتقال فرما گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت میں اپنے سسر حضرت محبوب ملت کے قدموں میں، اپنے بڑے جیٹھ مولانا منصور علی صاحب کے قدموں میں دفن ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے بیانے کتنے لوگ ہوں گے جو گزشتہ رمضان شریف میں زندہ تھے، اس سال ماہ رمضان المبارک میں زندہ نہیں ہے۔ تو الوداع کا مقصد یہی ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سے لوگ ایسے اللہ ہماری اور آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ پھر آئندہ سال صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ الوداع کا جمعے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایک جمعے کے بدلے 70 جمعے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ 70 کا جمعہ جو علماء نے فرمایا، نبی رحمت نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں ایک نیکی 70 کے برابر ہے، نفل اور سنت جو ہے فرض کے برابر ہے۔ تو 70 کا مطلب یہ کہ اللہ جتنا چاہے عطا فرما دے، اس کی رحمتیں ہیں، 70 لاکھ دے دے، 70 کروڑ دے دے، بے شمار عطا فرما دے، اس کے پاس تو ساری رحمتیں ہیں۔ اسی طرح سے جمعہ ہم نے پڑھا تو ایک جمعے کے بدلے اللہ نے 70 جمعے ماہ رمضان المبارک میں عطا فرمائے، لیکن سال گزشتہ تو مکمل بند رہا۔ اس سال تو مسجدوں میں 25 آدمی 50 آدمی اسی لاک ڈاؤن گائیڈ لائن کے مطابق چلتے رہے، پڑھتے رہے۔ آج بھی جمعے کی الوداع کی جمعہ جو گزرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں بھی اسی گائیڈ لائن کے مطابق لوگوں نے مسجدوں میں نمازیں ادا کی۔ کتنے شہر تو ایسے ہیں کہ جہاں بالکل ہی بند ہے پابندی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ جمعے کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ اور آج لیلۃ القدر ہے، قرآن نے جس کے بارے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہے رب فرما رہا ہے کہ میں نے نازل کیا قدر والی رات میں۔ اور جملہ دیکھیے، سبحان اللہ، قرآن عطا بھی فرما رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے اللہ کی مسلمانوں کی طرف سے، ایمان والوں کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ ہی فرما رہا ہے، جانتے ہو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ان میں سید الملائکہ حضرت جبریل بھی جلوہ فرما رہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی عبادت کرنے والوں کی عبادت کے ساتھ روزہ افطار کرنے کے بعد سحری تک وہ زمین پر رہتے ہیں اور ایمان والوں کے سجدے میں، عبادت میں، سبحان اللہ، ان کی دعاؤں میں شریک رہتے ہیں۔ نبی رحمت کے بعد صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ تو کہا شب قدر میں عبادت کرتے کرتے کبھی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، کبھی اللہ کی یاد کرتے کرتے، اللہ اللہ کہتے کہتے دل تڑپ اٹھے، تو یقین رکھو اس وقت فرشتے ہماری دعاؤں میں شریک ہے، تو آمین کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حتیٰ مطلع الفجر، قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے فجر تک جلوہ فرما رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ مقدس رات ہمیں اور آپ کو ملی ہے، بڑی قیمتی رات ہے، بہت عظمت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی پر قرآن پاک کی پہلی سورت نازل فرمائی، فرمایا گیا آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں اور اس کے بعد 27ویں اور 29ویں شب، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ایک کہہ نہیں دیا کہ یہ رات ہے، بلکہ تلاش کرنا مطلب 5 راتوں میں ڈھونڈو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا امام اعظم کون سی رات شب قدر ہے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے لوگو، نبی نے تو فرمایا کہ ان 5 راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 29ویں شب میں تم تلاش، 27ویں اور 29ویں شب میں تلاش کرو۔ لیکن سبحان اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں سنو اے لوگوں، قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور قرآن کی اس آیت کریمہ لیلۃ القدر میں 3 دفعہ لیلۃ القدر آیا۔ ایک دفعہ لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں اور 3 دفعہ لیلۃ القدر ہے سورہ لیلۃ القدر میں، اور آیا 9 3 27، یعنی 27ویں رات شب قدر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ اے لوگوں، شب قدر میں تو قرآن سب سے پہلے ہمارے نبی صاحب قرآن پر نازل ہوا، جبرائیل لے کر آئے
لیکن سبحان اللہ کا قرآن کسی عام پر مسلمان پر نہیں نازل ہوا، کسی اور پر نازل نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے محبوب نبی، وہ نبی جن کا نور آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول کی پیشانی میں چمکتا رہا، وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سبحان اللہ، وہ صاحب قرآن نبی پر سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق، اللہ اکبر۔ جب جبریل نے 3 دفعہ کہا اقرا، تب نبی نے نہیں فرمایا، جب تیسری دفعہ جبریل نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحیم ہے، اقرا باسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھے، سبحان اللہ۔ تب نبی نے پڑھا، لوگوں نے کہا 2 دفعہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہا اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ جبریل حکم دے رہے ہیں، نبی کو پاس قرآن لے کر آنے والے جبریل ہے، استاد نہیں ہے، اس لیے اگر پڑھیں گے بھی نبی جبریل سے تو سبحان اللہ اللہ کے حکم کے بعد پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس رات میں قرآن نازل ہوا، ماہ رمضان المبارک میں جن کا نصیبہ تھا انہوں نے مسجدوں میں، عبادت خانوں میں، اپنے اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کو سنا بھی، پڑھا بھی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر آئندہ سال چین و سکون عزت و آبرو کے ساتھ ہمیں اور آپ کو مسجدوں میں باجماعت قرآن پاک تراویح کی نماز میں سننا، کہ سبحان اللہ نبی کی سنت ہے، ایک دفعہ قرآن پاک ضرور قرآن پاک نماز تراویح میں پڑھا جائے، اور 2 دفعہ جب نبی کا جس سال وصال ہوا اس سال نبی نے 2 دفعہ قرآن پاک ختم فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ قرآن عظیم ہے کہ سبحان اللہ، اس کی ایک آیت جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل میدان محشر میں ایک آنے والا آئے گا، نام اعمال تولے جائیں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یہ گناہگار ہے، جاؤ فرشتے سے جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے لے کر جانے لگیں گے، بندہ عرض کرے گا اے مولا مجھے تو ڈالا جا رہا ہے جہنم میں، لیکن کیا مولا تیرے رسول کے ذریعے ہمیں اپنے امت کے اولیاء کرام کے ذریعے جو جنت کی تعریف سنی ہے، اے مولا جہنم کے لائق تو میں ہوں، گناہگار ہوں، لیکن اے مولا ذرا ایک دفعہ جنت دکھا تو دے، جنت دکھا دے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن سنو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، سب سے زیادہ قرآن پاک میں رحمان و رحیم کا نام آیا، سبحان اللہ۔ فرمایا گیا وہ رحمان و رحیم جانتا ہے بندے کے دل میں کیا ہے، پھر بھی رب فرماتا ہے جا فرشتے سے جنت دکھا دو، فرشتے لے کے جائیں گے، جنت کے دروازے پر کھڑا کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسین کے نانا کہہ رہے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی فرما رہے، خاتم النبیین فرما رہے، وہ رسول فرماتے ہیں جنت کے دروازے میں جب بندے کو کھڑا کریں گے تو بندہ دیکھے گا، فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اللہ نے کہا جنت دکھاؤ، تم باہر کھڑے ہو ذرا اندر سے بھی تو دکھا دو، تو سبحان اللہ، فرشتے تو معصوم ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھیا، سبحان اللہ۔ فرشتے لے کے جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جائے گا، اندر جنت کے ہر حصے کو گھومے گا، اور جب سب دیکھ لے گا تو فرشتے کہے چلو اب جہنم میں جانا ہے، بندہ کہے گا نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ کیا ہندوستان کا کسی دادا کی دادا گیری ہے؟ اللہ اکبر۔ جنت میں آنے کے بعد جنت دیکھنے کی تمنا تھی، اندر کہنے لگا اندر جائیں گے، اندر آیا دیکھ لینے کے بعد اب کہتا ہے کہ نہیں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صاحب قرآن نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ عرض کرے گا، میرا امت ہی کہے گا اے فرشتے کہا تم کو معلوم نہیں کہ سبحان اللہ جو ایک دفعہ خالدین فیہا ابدا، جو ایک دفعہ آیا جنت میں ہمیشہ کے لیے آیا، میں بھی آ گیا تو آ گیا، جاؤ باہر نہیں نکلوں گا، سبحان اللہ۔ فرشتے معصوم ہیں، رب کی بارگاہ کرم میں جائیں گے، اے مولا عجیب بندہ تھا، گناہگار تھا، جہنم کے لائق تھا، کہنے لگا جنت دیکھوں گا، ہم نے دروازے سے دکھائی، تو نے اجازت دے دی تھی، دروازے پکڑا ہو کہتا ہے کہ اے فرشتوں اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ باہر سے دکھاؤ کہ اندر سے دکھاؤ، سبحان اللہ۔ ہم اندر لے کر چلے گئے، ساری جنت دیکھنے کے بعد اب ہم نے کہا چلو جہنم میں جانا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ فرشتوں ہم اندر نہیں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم جنت میں آ گئے، ہمارے نبی پر جو قرآن اترا، قرآن کی ایک آیت خالدین فیہا ابدا، جنت میں جو ایک دفعہ آیا صبح قیامت ہمیشہ آ گیا، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت جھومے گی اور اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے محبوب کے امتی کو اسی ادا پر معاف فرما دیا، سبحان اللہ۔ ایک آیت یاد رہی تو قرآن اللہ اکبر وہ بخشش کر رہا ہے، فرمایا جائے کوئی قرآن ہم اور جو سنتے ہیں اللہ اکبر، ہمارے کان نے سنا، ہماری زبان نے پڑھا،
हमारी आंखों ने जियारत की, इसीलिए कहा कि कुरान पढ़ने के साथ साथ मेरे मुर्शिद ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम के पास मैं पढ़ रहा था। हजरत ने फरमाए मकसूद मियां तिलावत फजर के बाद करते हो, उर्स रज़वी के बाद हम लोग बीसलपुर उर्स में गए थे। अल्लाह अकबर, मैं पढ़ रहा था, हजरत की खिदमत में था। हजरत भी कुरान पाक पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। बाद में मैं खिदमत के लिए रहा, हजरत की खिदमत कर रहा था। हजरत ने फरमाया मकसूद मियां कुरान पाक आप पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। मैंने देखा आप हाथ में लेके पढ़ते, लेकिन आप बहरहाल दो चीजों का फैज तो पा रहे, कुरान हाथ में लिए हैं, आंखों से देख रहे हैं, जबान से पढ़ रहे, लेकिन ऐ मकसूद मियां रेहल ले लिया करिए या तकिया ले लिया करिए या किसी और पर कुरान पाक रख के उंगली भी उस पर चलाया करिए, ताकि आपको देखने का भी सवाब मिले, कुरान के पढ़ने का भी सवाब मिले और कुरान के उस हुरूफ पर उंगली रखने का भी सवाब मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की हर चीजों में रहमत है, सुभान अल्लाह। ये कुरान हमें और आपको माह रमजान मुबारक में मिल रहा है, हम नमाजों में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस साल भी लॉकडाउन रहा, साल गुज़श्ता तो मुकम्मल लॉकडाउन था। अब तो यह है कि 20 आदमी 10 आदमी 15 आदमी लोग पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं घरों में पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में भी 10 आदमी की गाइडलाइन के मुताबिक पढ़ने की इजाजत है। बहरहाल ये रमजान भी गुजर गया और आज शबे कद्र आ गई, सुभान अल्लाह। वो अजीम रात कि जिस रात अल्लाह ताला अपने बंदों पर इनाम फरमाता है। अभी मैंने सूरह कद्र की आयत पढ़ी कि सुभान अल्लाह जिब्रील अपने फरिश्ते तमाम फरिश्तों के साथ जमीन पर आते हैं। और लोगों ने कहा, जब पूछा कि हम कैसे पहचाने कि आज की रात में शबे कद्र में फरिश्ते आए हैं, हमारे पास आए हैं, जमीन पर आए हैं, ये हत्ता मतलइल फज्र, सुबह सादिक तक फरिश्ते मौजूद रहते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि जब तुम दुआ करते करते, इबादत करते करते, सजदा करते करते शबे कदर की रात में तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आए, तुम्हारा दिल खशियत इलाही से लबरेज हो जाए, तो समझ लो कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे साथ दुआ में शरीक हैं। तो सुभान अल्लाह, ये हमें रात मिल रही है, ये अजीम मुकद्दस रात, और इस रात के बाद एक रात और आने वाली है। हो सकता है वो 29वीं शबे कद्र हो। अक्सर लोगों ने 29वीं को भी शबे कद्र कहा, और ये भूल नहीं जाना, हमें कहा गया पांचों में तलाश करो, 21वीं, 23वीं, 25वीं और सुभान अल्लाह 27वीं और 29वीं। इमाम आजम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, कुरान रसूल आजम पर नाजिल हुआ, तहा यासीन पर वाले नबी पर नाजिल हुआ, इसलिए तुम शबे कदर को तलाश कर रहे हो। नबी के मोहब्बत दिल में हो तो यकीन रखो तुम्हारे रमजान मुबारक की हर रात शबे कद्र की रात है, और उनकी मोहब्बत नहीं है तो शबे कद्र मिलने के बाद भी शबे कद्र नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्शिश की आज शाम है, रहमत की राज है, रहमत की रात है और नुज़ूल कुरान की रात है। शबे कद्र ये अजमत वाली रात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जानिए, जो लम्हा मिल जाए, जो वक्त मिल जाए, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुभान अल्लाह, माह रमजान मुबारक में किसी अफ्तार करने वाले को अफ्तार करा दी तो पूरे दिन का रोजा रखने वाले का सवाब उसको भी अल्लाह दे रहा है, और हमने अफ्तार कराई तो हमें भी दे रहा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर एक खजूर से कहलाए, तो नबी ने फरमाया एक खजूर से भी अफ्तार कराओगे तो दिन भर रोजा रखने वाले के बराबर तुम्हें सवाब मिलेगा। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, किसी ने अगर खाली पानी पिलाया, नबी ने फरमाया उसको भी सवाब मिलेगा। ये रोजा बड़े सवाब की चीज है, बड़े रहमत की चीज है कि सुभान अल्लाह। मुसलमान इस साल भी तकरीबन 13 साढ़े 13 घंटे का रोजा है, और कहीं कहीं तो 23 घंटे का भी रोजा है। बहरहाल लोगों ने रखा, हमारे आपके घरों में भी रखा जा रहा है। हिंदुस्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये बम्बई मखदूम बाबा की वलियों की बम्बई, ऐ बम्बई तुझ पे वलियों का साया, सुभान अल्लाह। हमारे घरों के अंदर भी मेरे नवासे अजीजम सैयद अलहम भी रोज़ा रखे हुए हैं, मोहम्मद शाह नवाज दलवी भी रखे हैं, मोहम्मद शहरान भी रखे हैं, मेरे पोते अजीजम मोहम्मद शाहान भी रोज़ा रखे हुए हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों के रोज़े को 6 साल का 5 साल का बच्चा रोज़ा रखे हुए है, अल्लाह इनके रोज़ों के सदक़े में हमारे आपके रोज़े कबूल फरमा रहा है। नबी रहमत ने फरमाया, सहरी में सहरी खाने के बाद दुआ करो, और उसके बाद वो दुआ जो करते हो अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला सहरी के वक्त भी गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। और फरमाया गया अफ्तारी में, अफ्तार खाने से पहले भी दुआ कर लो कि अल्लाह ताला उस वक्त भी खाने से पहले आप बैठे हो, इसी का नाम तो तक़वा है। कुरान ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज के जैसे तुमसे पहलों पर फर्ज किया गया। किसी को शनिचर का रोजा मिला, किसी को 13, 14, 15
हर महीने की चांद का रोज़ा मिला, किसी को माह मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख का रोज़ा मिला, और हमारे नबी के सदक़े में उम्मत रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने सुभान अल्लाह पूरे माह रमज़ान मुबारक के रोज़े अता फरमाए। अब वो अलग बात है कि वो 29 रोज़े रखवा के 30 का सवाब दे, और ये अलग बात है कि 30 रखवा के 30 का सवाब दे, और सुभान अल्लाह उसकी बरकतें रहमतें हैं। याद रखिए, जहाँ ये तारीख हमें और आपको आज शब क़द्र हम मना रहे हैं, 2 दिन के बाद 29वीं तारीख है, 29 तारीख को भी कम से कम 2 रकत नफिल पढ़ लीजिए, और चांद अगर दिख जाए सुभान अल्लाह 29 तारीख को चांद दिख जाए तो उस रात में भी 2 रकत जो है सदका फित्र के पहले पहले आप 2 रकत नफिल दुआए हाजात करके कबूल कर रब की बारगाह में दुआ कर लीजिए, या अल्लाह हमें और आपको सेहत और सलामती के साथ कभी माह रमज़ान में मक्के में उम्रा, मदीने में ईद अता फरमाए। नबी रहमत ने फरमाया, जिसने माह रमज़ान में उम्रा किया उसने मेरे साथ उम्रा किया। सुभान अल्लाह, हुसैन पाक के नाना जान की कितनी शान बुलंद है। ये नहीं कहा जिसने हज किया उसने मेरे साथ हज किया, लेकिन ये रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसने माह रमज़ान मुबारक में जो उम्रा किया उसने मेरे साथ उम्रा किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें और आपको भी घर में अहल वयाल के साथ उम्रे की तौफीक अता फरमाए। मेरी बीवी चली गई अल्लाह की रहमत में 12 रबीउल अव्वल को इस साल, लेकिन उनकी बड़ी तमन्ना थी, मेरी भी तमन्ना यही, अल्लाह एक दफ़ा फिर माह मदीना तैयबा में हम और आप लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, कोरोना ख़त्म होने के बाद जाए, और मैं अपनी बीवी के नाम से, अपने बच्चे शादाब और अपने नवासे मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शहराज, सैयद मोहम्मद अलहम, अपनी बेटी शाफिया महबूब, शादिया महबूब, अपनी बहू हुसना और अपने बेटे मोहम्मद शादाब के साथ साथ अपने दामाद सैयद अद्दान और सुहैब दलवी के साथ मैं भी माह रमज़ान मुबारक में उम्रा भी करूँ, हज काबा के पहले पहले ज़ियारत रसूल करूँ। कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके ऊपर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। मतलब ये कि अब हम नहीं ढूंढेंगे कि आक़ाए कायनात कहाँ है, जन्नत के मालिक कहाँ है, बल्कि सुभान अल्लाह सलमान अल्लाह, सरकार मौलाना जमीलुर रहमान ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। तो हम नहीं, हम तो ढूंढ, हम तो रसूल अल्लाह के आशिक हैं, उनके कदमों से लगे हुए हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, जैसा कि नबी ने फरमाया, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसकी शफाअत मैं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान महशर में नबी ढूंढेंगे। अल्लाह ये मुबारक महीना अता फरमाए, इसकी बरकतें अता फरमाए। ये आता है तो खुशी लेके आता है, और जब जाने लगता है तो सुभान अल्लाह अपनी रहमतें दे के जाता है। दिल में यही आता है, नबी रहमत ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाता तो पूरी उम्मत यही दुआ करती कि या अल्लाह हमेशा हमेशा रमज़ान रहे, साल भर माह रमज़ान मुबारक रहे। सुभान अल्लाह, ये रमज़ान हमसे जुदा भी हो रहा है। अल्लाह ताला फिर आइंदा साल खैर व आफियत, सेहत और सलामती के साथ, ईमान के साथ, माह मुहर्रम के बाद माह रबीउल अव्वल, रसूल अल्लाह का मीलाद का महीना, सरकार गौसे आजम की 11वीं शरीफ का महीना, रजब ख्वाजा की छठी के साथ शब मेराज, और माह शाबानुल मुअज़्ज़म, नबी की यादों के साथ शब बरात और गौसे आजम की पैदाइश, और उसके साथ साथ माह शाबानुल मुअज़्ज़म। अल्लाह माह रमज़ानुल मुअज़्ज़म के बाद माह रमज़ानुल मुबारक, माह कुरान, फिर खैर वाफियत के साथ बार बार जमीन के ऊपर अता फरमाए। इसकी बरकतें जमीन के ऊपर भी मिले और जमीन के नीचे भी मिले। हम इसीलिए याद करते हैं, किसी ने कहा और सच कहा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। लोगों ने पूछा, सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अकबर की शहजादी थी, ये बताइए नबी का अखलाक क्या है, नबी का किरदार क्या है? तो सरकार सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, कान खुलुकुल कुरान, नबी का अखलाक, नबी का किरदार कुरान पाक है। तो कुरान पाक पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह कब्र में भी जाएंगे, अगर अजाब आता रहा आँख की तरफ से तो आँख कहेगी हमने कुरान देखा था, इस तरफ से अजाब ना आए। जबान में कुरान पढ़ा था, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह अकबर, जबान के पास भी कुरान आके अल्लाह अकबर इस्तिग़फ़ार करेगा, अज़ाब इलाही इधर से ना आ। कान से हमने कुरान सुना था, तरावी में सुना था, कहीं और सुना था, तो कान की तरफ भी अजाब आके कब्र में रुक जाएगा। ऐसे ही हाथ में कुरान लेकर पढ़ा था, हाथ की तरफ भी अजाब इलाही आके रुक जाएगा। अज़ाब इलाही रुक जा, इसमें हाथ में कुरान था। पहले आए थे तरावी पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए,
قرآن اٹھانے کے لیے تو ادھر بھی سے بھی عذاب اڑ جائے گا۔ سبحان اللہ، قرآن نے خود اسی لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن نازل ہوا مسلمانوں کے لیے دوا بن کے، شفا بن کے، رحمت بن کر۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ آپ بہرحال میرے لیے بھی دعا کریں، میرے بچے حافظ محمد شاداب محبوب، میرے داماد عزیزم سید عدنان سہیل دلوی، میری بچیوں کے لیے، میرے پوتا پوتی، نوازا نواسے، خاندان کے تمام افراد، میرے بھائی اور ان کے بچے، محمد عارف رضا ان کے بچے، مولانا منصور علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے والد محبوب ملت، میرے بڑے والد شیر بشیر اہل سنت، ان کے خاندان کے تمام افرادوں کے ساتھ ان کے جتنے مریدین ہیں، جتنے متعلقین ہیں، سنی بڑی مسجد مدن پورہ کے تمام مصلیان اسی کے ساتھ، سنی محمدی جامع مسجد جہاں تقریباً میں 37 سال منصب امامت پر حاضر رہا، سنی مسلمہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور اعلیٰ حضرت حضور سرکار مرشدنا مفتی اعظم ہند اور حضور تاج الشریعہ کے صدقے میں محبوب ملت شہید بشیر سنت کا فیضان جاری رکھے، ہمارے تمام چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو اس گناہ گار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آئیے ایک دفعہ میرے ساتھ دعا بھی کر لے کہ اے اللہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہماری کہیں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کہیں پر بھی کوئی بات رہ گئی ہے تو مولا اسے معاف فرما، جس کا تو نے روزہ قبول کیا ان سب کے صدقے میں ہم سب کے روزوں کو، عبادتوں کو قبول فرما، اور اے مولا اپنے رسول کے صدقے میں، صاحب قرآن نبی کے صدقے میں پھر آئندہ سال خیر و عافیت کے ساتھ ماہ محرم شریف سے لے کر 12ویں شریف، 11ویں شریف، پھر ماہ رجب خواجہ کی چھٹی، شب معراج، اور پھر ماہ شعبان المعظم، اور اس کے بعد شب برات رسول اعظم کے چہیتے سرکار غوث اعظم کی پیدائش 29 شعبان المعظم، اس کے بعد ماہ رمضان المبارک، پھر خیر و عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ زمین کے اوپر بار بار عطا فرما، زمین کے نیچے بھی جائیں تو قرآن کی شفاعت ملے، اور میدان محشر میں آقا کائنات کی شفاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ عزیزم ہمارے محترم جناب حاجی زین الحاجی نصر اللہ صاحب کے فرزند عزیزم حاجی محمد آصف صاحب اور ان کے خاندان کے تمام افراد، خیرانی روڈ کے تمام مسلیان، تمام حضرات جتنے بھی انتقال کر گئے زندہ ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، میری اہلیہ حجی نختری بیگم کی قبر پر بھی رحمت فرمائے، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، سب کو برکت و خیر عطا فرمائے، عرشی فرشی بلاؤں سے اللہ حفاظت فرما۔ مولا میں کیا کہوں، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، ایسی عطا ہو کہ جس سے ہم سب کے گھر بھر کا ہمیشہ ہمیش بھلا ہو، محتاج نہ کر دنیا میں، محتاج نہ کر کسی کا زمانے میں، کمی کیا ہے مولا تیرے خزانے میں، تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتا، تو جس کو بناتا ہے بگڑنے نہیں دیتا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے خوشیوں کے لب پہ آمین ربنا کا ساتھ ہو، آمین آمین یا رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آمین آمین یا رب العالمین۔ فضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بولنے میں کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی مولا سے معاف فرما، اور ہم سب کی مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنا، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔